اسی لیے میں اب تقریباً روز ہی ایک پلسنٹا سپلائی کرنے لگی۔ میں نے ہسپتال میں اپنے ساتھ ایک اور آیا کو بھی ملا لیا تھا اور دوسری ڈاکٹر کے ساتھ کام کرتی تھی، اور جب وہاں پر بچہ ہوتا تو وہ پلسنٹا مجھے لا دیتی۔ اس کے بدلے میں اسے 10,000 دیتی تھی۔ مجھے یہ سودا مہنگا نہیں تھا کیونکہ اس کے بدلے مجھے 40,000 کی بچت ہو جاتی تھی اور بیٹھے بیٹھے پلسنٹا ہاتھ لگ جاتا تھا۔ اس طرح کرتے کراتے کافی وقت گزر گیا تھا۔ مجھے پکڑے جانے کا جو ڈر شروع میں تھا وہ تو اب رہا ہی نہیں تھا، بلکہ اب تو میں بڑی ڈھنائی سے ڈاکٹر کے سامنے ہی اسے بالٹی میں ڈال دیتی تھی۔ کبھی کسی نے روکا ٹوکا نہیں تھا، کبھی کسی نے کچھ کہا نہیں، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اور جب بری قسمت سر پر آ گئی ہو تب کوئی بچاتا نہیں ہے۔ ایک دن اسی طرح ایک عورت کے بچہ ہوا، اس کے آپریشن ہوا تھا، وہ عورت بے ہوش تھی۔ میں نے اس پلسنٹا اٹھایا اور اپنی مخصوص جگہ پر جا کے چھپا آئی، لیکن جب وہ عورت ہوش میں آئی تو اس نے شور مچا دیا۔ اسے اپنا پلسنٹا چاہیے تھا۔ ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا میں اسے پھینک آئی تھی، لیکن کچرے میں سے وہ کہیں نہیں ملا۔ بہت ڈھونڈا لیکن وہ کہیں نہیں ملا۔ اس دن بہت پریشان ہوئی کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر پیدا ہو گیا تھا کہ اگر کبھی میں یہ سب کچھ کرتے ہوئے پکڑی گئی تو پھر میرا کیا ہوگا، اور اس بات کی فکر نے میری راتوں کی نیند اڑا دی تھی۔ اگلے دن میں نے ہسپتال سے چھٹی کر لی، بچوں کے ساتھ وقت گزارا۔ دراصل میں اپنے ذہن کو ریلیکس کرنا چاہتی تھی اور مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت چاہیے تھا، اس لیے میں نے ہر معاملے پر غور کیا، بہت سوچا اور پھر اس بات کا فیصلہ کیا کہ مجھے اب یہ کام چھوڑ دینا چاہیے۔ گھر جتنے پیسے بھی جمع ہو چکے ہیں، اب اگر میں زیادہ کی لالچ میں یہ کام کرتی رہی تو شاید کسی دن پکڑی جاؤں گی اور پھر مجھے اپنا سب کچھ دینا پڑ جائے گا۔ اس لیے میں نے جو کچھ میرے پاس تھا وہ چپ چاپ سمیٹا اور خاموشی سے وہ گھر چھوڑ کر کہیں اور چلی گئی، کسی ایسی جگہ پر جہاں پر نہ کوئی مجھے جانتا تھا اور نہ ہی میں کسی کو جانتی ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ دوبارہ کوئی مجھ سے اس سلسلے میں رابطہ کرے۔ اس لیے میں خاموشی سے اپنا وقت گزارنے لگی۔ کبھی کبھار مجھے اپنی گزشتہ زندگی کا خیال آتا تو دل میں ایک عجیب سی چھبن ہونے لگتی تھی۔ میں سوچتی کہ اگر اس دن مجھے وہ شخص نہ ملتا، وہ مجھے اغوا نہ کرتا تو شاید آج میرا گھر نہ بن جاتا، اور کبھی اس بات کی سوچ آتی کہ اس نے تو مجھے ذرا سی بھی عزت نہیں دی، بلکہ وہ مجھ سے صرف اپنا کام نکلوانے کے لیے میرے ساتھ تھا، اور میں اس کے بارے میں بھلا کیا کچھ سوچ سکتی ہوں۔ لیکن اب میری نظروں کا زاویہ بدل چکا تھا۔ اب میں نے اپنا لالچ ختم کر دیا تھا اور میں چاہتی تھی کہ جو کچھ میرے پاس ہے میں بس اسی بچا لوں۔ اسی لیے میں نے ایک انجان جگہ پر گھر لیا اور اپنے بچوں کو لے کر وہاں پر شفٹ ہو گئی۔ بچوں کو وہاں پر قریبی سکول میں داخل کروایا اور خود کام ڈھونڈنے کی غرض سے ہاتھ پیر مارنے شروع کر دیے، اور میری قسمت اچھی تھی کہ مجھے قریب کے ایک ہسپتال میں نوکری مل گئی۔ لیکن میں نے اب صاف صاف اس بات کا تہیہ کر لیا تھا کہ مجھے اب کسی بھی برے کام میں ملوث نہیں ہونا، بلکہ میں اپنا وقت صاف ستھرا گزاروں گی، اور اس نوکری کے ذریعے اب کوئی بھی شارٹ کٹ نہیں اپناؤں گی، کیونکہ میں اپنی اولاد کو کسی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ اس لیے میں اس ہسپتال میں کام کرتی رہی، اور مجھے کام کرتے ہوئے وہاں پر 2 سال ہو گئے تھے جب ایک دن اچانک ہسپتال میں ایک مریض لایا گیا جسے دیکھ کر میرے قدموں کے تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ وہی شخص تھا جسے میں پلسنٹا فروخت کرتی تھی۔ مجھے ایک دم بہت ڈر پیدا ہوا اور اس بات کا خدشہ ستانے لگا کہ کہیں وہ شخص مجھے پہچان نہ لے اور دوبارہ سے مجھے اس کام کے لیے مجبور نہ کر دے۔ اس لیے میں نے دوسری آیا کو اپنی جگہ پر بھیج دیا۔ طبیعت خرابی کا بہانہ کر کے گھر چلی گئی، لیکن آخر ایسا کب تک ہو سکتا تھا؟ مجھے کبھی نہ کبھی تو اس کا سامنا کرنا ہی تھا، اور پھر میں زیادہ بہانہ کر کے گھر پر رہ بھی نہیں سکتی تھی۔ اگر چھٹی کرتی تو پھر ڈاکٹر پیسے کاٹتی تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میری تنخواہ کٹے۔ اس لیے ہمت کرتے ہوئے اگلے دن ہسپتال چلی آئی۔ تب تک اس شخص کو بھی ہوش آ چکا تھا اور اب وہ کافی بہتر حالت میں موجود تھا۔ تبھی وہ مجھے دیکھ کر چونکا، اس کی آنکھیں چمکی اور پھر وہ خوشی سے کہنے لگا، کیا بات ہے سریہ، تم اچانک کہاں غائب ہو گئی تھی؟ کیا تمہیں کسی نے زیادہ پیسے دے کر رضامند کر لیا تھا؟ تم کس کے لیے کام کر رہی ہو؟ میں نے دور کھڑی ڈاکٹر کی طرف دیکھا اور ملتجئ لہجے میں بولی، ایسا کچھ بھی
بھی نہیں ہے، نہ ہی اب میں کسی کے لیے کام کرتی ہوں اور نہ ہی مجھے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں تو بس اپنے بچوں کو ایک چھت دینے کے لیے اس کام کی حامی بھر لی تھی، اور جب میں اس گھر کو خریدنے کے قابل ہو گئی تو میں نے وہ کام چھوڑ دیا۔ اب میں اس ہسپتال میں صرف صاف شفاف نوکری کرتی ہوں، میرا کسی سے کبھی رابطہ نہیں ہوتا، کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور نہ ہی میں اب اس کام کو کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے اس شخص کے کہا تو وہ چمکتی آنکھوں سے بولا، اگر میں ڈاکٹر کو تمہارے ماضی کے بارے میں بتا دوں تو شاید وہ تمہیں کام سے نکال دے، کیا تم یہ چاہتی ہو کہ میں بتا دوں؟ اس نے ڈاکٹر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو میری آنکھوں میں خوف اترا، اور میں نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا اور بولی، نہیں نہیں، ڈاکٹر کو کچھ مت بتانا، ویسے بھی میں نے کون سا کوئی غلط کام کیا تھا، ایک کچرا ہی تو تھا جو تمہیں دے دیتی تھی۔ میں نے جیسے خود کو صفائی پیش کی تو وہ ہنس دیا اور بولا، کچرا؟ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ وہ کچرا نہیں تھا، بلکہ وہ تو سونا تھا، سونا، اور سونا کی تمہیں بھاری قیمت ملتی رہی۔ تم اب دوبارہ میرے لیے وہی کام کرو گی اور مجھے پلسنٹا دو گی، اور خبردار، اب کی بار اگر تم نے کوئی ہوشیاری کی تو تم جانتی نہیں ہو کہ میرے ہاتھ کہاں تک پہنچتے ہوئے ہیں۔ اس کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں جو یہ سوچ کر بیٹھی ہوئی تھی کہ اب دوبارہ کبھی اس دلدل میں قدم نہیں رکھوں گی، دوبارہ کبھی ایسا کچھ نہیں کروں گی، لیکن اب مجھے اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ میں ایک گہری کھائی میں گر چکی ہوں، اور وہاں پر سوائے ہاتھ پیر مارنے کے میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ میں جانتی تھی کہ میں کہیں بھی چھپ جاؤں گی، کہیں بھی چلی جاؤں گی، ان لوگوں کے ہاتھ دوبارہ لگ جاؤں گی، یہ نہ صحیح کوئی اور صحیح، کوئی نہ کوئی مجھے اپنا ہتھیار ضرور بنائے گا، اور مجھے وہ کرنا ہی پڑے گا، اپنے بچوں کی سلامتی کے لیے، اپنے بچوں کی زندگی کے لیے، اور ان کے بہتر مستقبل کے لیے۔ میں نے چپ چاپ سے اپنا سر جھکا دیا، جبکہ وہ شخص ایک پرچی میرے ہاتھ میں تھما کر بولا، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے؟ میں نے مٹھی میں بند کر اس پرچی کو دیکھا جس کے اوپر وہ نمبر لکھا ہوا تھا جس پر مجھے اطلاع دے کر جانا تھا۔ میں نے گہرا سانس بھرا، آہستہ آہستہ سر ہاں میں ہلایا اور کہا، ٹھیک ہے، اور یہ کہہ کر میں وہاں سے نکل آئی۔ اب مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں دوبارہ اسی دلدل میں قدم رکھ چکی ہوں، اور وہاں سے نکلنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ یہ زندگی میں نے خود چنی تھی، اپنی زندگی کی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے میں نے خود اپنے لیے اس راستے کو چنا تھا، اور اب مجھے اس راستے پر چلتے ہوئے اتنا دقت ہو گیا ہے، اور میں اب وہاں سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ میں نے تو اب ڈاکٹر کو اپنے ساتھ ملا چکی ہوں، ڈاکٹر کو بھی ایک اچھا خاصا بڑا حصہ میں دیتی ہوں، اور باقی پیسے اپنی جیب میں ڈال لیتی ہوں، کیونکہ ڈاکٹر کے تعاون کے بغیر یہ کرنا ممکن نہیں تھا۔ اب تو میں دوسرے ہسپتالوں سے بھی ڈاکٹر کے تعاون سے پلسنٹا منگوا لیتی ہوں اور اسے فروخت کر دیتی ہوں۔ شاید میرا یہ قدم بہت غلط ہے، شاید میں دوبارہ پکڑی جاؤں، شاید میرے بارے میں بہت غلط باتیں پھیل جائیں، بچوں کو بہت کچھ سننے کو ملے، لیکن میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا، اور اس راستے میں جتنی دولت میرے ہاتھ لگی وہ بہت زیادہ تھی۔ آج اتنے برسوں کے بعد جب میں سوچتی ہوں تو خود پر حیران ہوتی ہوں کہ کیسے ایک کمزور سی لڑکی سریہ کس طرح ایک باقاعدہ پیشہ ور خاتون بن چکی تھی اور دونوں ہاتھوں سے دولت سمیٹنے لگی تھی، کس طرح وہ ایک ایسے مافیا کے ہاتھ لگ گئی اور پھر اپنی زندگی سنوارنے لگی۔ میں نے جو کام بچوں کی بہتری کے لیے شروع کیا تھا اور اب بچوں کی سلامتی کے لیے کر رہی تھی، کیونکہ ایک ماں ہونے کے ناطے مجھے ان سے بڑھ کر کوئی بھی عزیز نہیں تھا، اور مجھے اپنے بچوں کی زندگی سب سے بڑھ کر تھی۔